الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال الله فيه هو الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه إلى يوم عظيم أما بعد حضرات، رمضان مبارک میں ایمان والے جو طرح طرح کے فائدے اٹھا سکتے ہیں، ان فائدوں میں سے ایک بڑا اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ انسان ان بری عادتوں سے اپنا پیچھا چھڑا سکتا ہے جن بری عادتوں سے پیچھا چھڑانا عام طور پر بہت مشکل ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے بے شمار جوان منشیات کی لت میں مبتلا ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس سے اپنا پیچھا چھڑائیں مگر چھڑا نہیں پاتے، یا اسی طرح سے بے شمار لوگ جو کسی بری عادت کا شکار ہیں اور وہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں لیکن نہیں چھوڑا پاتے۔ اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، اس میں اٹھنے بیٹھنے کے معاملات بھی ہیں، اس میں غلط تعلقات بھی ہو سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ قسم قسم کی جو بری عادتیں انسان کو لگ چکی ہوتی ہیں اور بری عادتوں سے پیچھا چھڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو رمضان مبارک میں ان بری عادتوں سے پیچھا چھڑانے کا ایک بہترین موقع میسر ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے بھوک برداشت کرنی پڑتی ہے، پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے غروب آفتاب سے پہلے نہ کوئی چیز کھانی ہے نہ کوئی چیز پینی ہے۔ اب وہ جو بھوک برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ضبط میں رکھنا، اپنے آپ کا مقابلہ کرنا، اور اندر سے جو طلب پیدا ہوئی ہے کھانے کی اس کو دبانا، اس کو ایوائڈ کرنا۔ اسی طرح سے گرمیوں میں روزہ ہو تو پیاس کی وجہ سے انسان بے قرار ہو جاتا ہے مگر برداشت کرتا ہے۔ یہ جو برداشت کرنے کا مزاج انسان کے اندر ابھرتا ہے اس رمضان کے روزوں کے نتیجے میں، یہ برداشت کرنے کا مزاج اس کو موقع فراہم کرے گا، یہ برداشت کرنے کا مزاج اس کے اندر اس کو ہمت پیدا کرائے گا کہ کل کو جب وہ منشیات کی کسی بری لت سے اپنے آپ کو بچانا چاہے گا اور اندر سے اس نشے کی چیز کی طلب پیدا ہوگی، تو چونکہ ضبط نفس پیدا ہو گیا ہے اس لیے اس کے لیے آسان ہے کہ وہ منشیات سے اپنا پیچھا چھڑائے۔ ہمارے بے شمار وہ نوجوان جو بہت معزز گھروں کے، بہت اچھی فیملیوں کے، اور بری عادتوں میں پھنس کر کے ان کی جوانی تباہ ہو رہی ہے، اور وہ منشیات کے لت میں اس طرح سے پھنس چکے ہیں کہ اب وہ چاہتے بھی ہیں اپنے آپ کو اس میں سے چھڑانا لیکن نہیں چھڑا پاتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں لیکن جب اندر سے طلب پیدا ہوتی ہے اور طلب کی وجہ سے بے قراری ہوتی ہے اور ان کے خون کے اندر جیسے چیونٹیاں رہنے لگتی ہیں، جیسا کہ منشیات کے عادی لوگ بتاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بے شمار نوجوان اپنے گھروں کے برتن چورا کر کے بیچ دیتے ہیں۔ منشیات کے عادی جوان سڑکوں کے اندر سے نالیوں کے اوپر، ڈرینوں کے اوپر جو لوہے کے گٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر کباڑیوں کو بیچتے ہیں اور اپنے نشے کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ منشیات کے عادی جوان اپنے گھروں کے مستورات کے سونا اٹھا کر کے بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنی منشیات کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ اپنی منشیات کی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ کن کن بری عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کا مشاہدہ اس سوسائٹی میں جانے سے ہو سکتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اب اس سے چھڑائیں لیکن چھڑا نہیں پاتے ہیں۔ تو ان کے لیے رمضان مبارک کے بہترین موقع ہے کہ جب وہ رمضان کے روزے رکھیں گے اور اپنے آپ کو تیار کریں گے بھوک برداشت کرنے کے لیے، پیاس برداشت کرنے کے لیے، تو یہ مزاج ان کو مدد دے گا کہ کل کو جب وہ نشے کی چیز سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیں گے تو چھڑا سکیں گے۔ اسی طرح سے کسی کے تعلقات غلط چل رہے ہیں اور وہ چاہتا ہے پیچھے چھڑانا مگر اندر سے طلب پیدا ہوتی ہے اور شوق ابھرتا ہے اور پھر ان افیئرس میں پھنس جاتا ہے، تو اس کے لیے رمضان مبارک کے بہترین موقع ہے کہ وہ ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو چھڑائے۔ یاد رکھیں، ہمارا جو بھی بھائی کسی بھی بری عادت کا شکار ہے، اگر وہ رمضان مبارک میں ارادہ کرے کہ میں رمضان کے روزے شوق سے رکھوں گا تاکہ میری زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ جائے اور یہ بری عادت مجھ سے چھوٹ جائے، شوق سے روزہ رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعائیں کرے اور ارادہ کرے کہ جب میں پورے مہینے دن میں 5-5 6-6 گھنٹے بھوک برداشت کرنے کا مجاہدہ کر رہا ہوں اور یہ امتحان دے رہا ہوں، تو میرے اندر ایک انرجی پیدا ہو جائے گی، ضبط نفس کی طاقت پیدا ہو جائے گی، اور برداشت کرنے اور بھوک ایوائڈ کرنے کے لیے اور پیاس برداشت کرنے کے لیے میرے اندر جو ہمت پیدا ہوگی، اس ہمت کو بھی استعمال کروں گا بعد میں ان بری عادتوں سے چھڑانے کے لیے۔ تو
امید اور بہت قوی امید ہے، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ یقین کے ساتھ یقین ہے کہ انسان جب ارادہ کرے گا تو ضرور انہی بری باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکے گا۔ اور اس ساری گفتگو کی بنیاد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک، مقدس اور نہایت ہی دور رس اثرات کا حامل ایک ارشاد مبارک ہے، حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج وفی روایت فعلیہ بالنکاح ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم وفی روایت یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فعلیہ بالتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم۔ اے جوانوں، جب تم گھر بسانے کے قابل ہو سکو، جب تم نکاح کرنے کے قابل ہو جاؤ، جب تمہارے پاس وسائل جمع ہو جائیں کہ تم اپنا نکاح کرو، تو پھر بلا وجہ داخل مت کرنا، جلد سے جلد نکاح کر لینا۔ اس کے نتیجے میں تمہاری جوانی گناہ کے کاموں سے بچ جائے گی، تمہاری آنکھوں کو پردہ لگ جائے گا، اور تمہارے جسم کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، قوت رکھی ہے جنسی وظیفے انجام دینے کی، اس کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور جس کو نکاح کرنے کے حالات نہ ہوں، اس کو چاہیے کہ وہ فعلیہ بالصوم، وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزہ اس کے شہوت کے شباب کو توڑ دے گا، یعنی اس کے اندر ضبط کرنے کا مادہ پیدا ہوگا، اور یہ جو شہوت کا بے قابو ہونے والا جذبہ ہے یہ قابو میں آ جائے گا۔ اس حدیث کی بنیاد پر بے شمار محققین کا فرمانا یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر قوت ضبط پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان ان برے جذبات کو قابو میں رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ بہت عظیم الشان شخصیت حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی گزری ہے، اور ان کی معرکۃ الاعراب کتاب حجت اللہ البالغہ ہے، اس میں حضرت نے فرمایا کہ انسان کے اندر دو ملکے ہیں، ملکوتی اور نفسانی۔ انسان کے اندر دو طاقتیں ہیں، ایک ملکوتی طاقت اور ایک نفسانی طاقت۔ ملکوتی طاقت کے نتیجے میں انسان اچھا بنتا ہے، اور نفسانی جذبات کے نتیجے میں انسان برائیوں میں پھنس جاتا ہے۔ روزہ ان نفسانی جذبات کو قابو کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس کے نتیجے میں آدمی کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہوں گی۔ لہٰذا وہ تمام جوان جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں اور اب پیچھا چھڑانا چاہتے لیکن نہیں چھڑا پاتے، اور رمضان کے ان مقدس مہینے کو اپنے لیے اکسیر سمجھیں، اور بری عادت چھڑانے میں اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتے ہیں، اس بری عادت سے پیچھا چھڑانے میں۔ اسی طرح کی دوسری جو بھی عادتیں کسی انسان کو لگی ہوئی ہیں، ان تمام بری عادتوں کو چھڑانے کے لیے رمضان مبارک بہترین موقع ہے، اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ اور اس کے لیے 3 چیزیں ایک ساتھ کرنی ہوں گی۔ نمبر 1 روزوں کا اہتمام کیا جائے، نمبر 2 دعائیں بہت کی جائیں، نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے نتیجے میں اندر ایک ایمانی انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ ایمانی انرجی جو ہے وہ اس کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے اس گفتگو کے نتیجے میں ہمارے وہ جوان بھائی کہ جو منشیات کا شکار ہو کر کے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اور بلکہ اپنی پوری سوسائٹی کے لیے بہت بڑا بوجھ بن رہے ہیں، اور آئندہ اور زیادہ بڑے بوجھ بننے والے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس سے اور اپنا سدھار کریں گے۔ بے شمار وہ والدین جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کی بری عادتوں کی بنا پر سخت ترین پریشان ہیں، اور وہ مایوس ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی کا مستقبل جو ہے وہ اب تباہ ہو رہا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کو اس رمضان مبارک کے مہینے میں اہتمام سے روزے رکھوائیں، تو اس کے نتیجے میں آپ کا یہ بچہ جو اللہ کر نہ کرے آپ کے لیے مصیبت بننے والا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے رحمت بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔